اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے رب، نہ پھر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن میں، کچھ شبہ نہیں۔ بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدہ کے۔ پچھلی آیت میں حق پرستوں کے ایک کمال کا ذکر تھا کہ وہ باوجود علمی کمال کرتے تھے، باوجود وہ علمی کمال رکھنے کے اس پر مغرور نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے کمال کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس مکمل تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، بعد اس کے کہ ہم آپ کو حق کی فطرت ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے۔ اور رحمت یہ کہ راہ مستقیم پر قائم رہیں۔ بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم یہ دعا کجی سے بچنے کی اور حق پر قائم رہنے کی کسی دنیاوی غرض سے نہیں مانگتے، بلکہ محض آخرت کی نجات کے واسطے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن میں کہ جس کے آنے میں ذرا شک نہیں، یعنی قیامت کے دن میں۔ اور شک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس لیے قیامت کا آنا ضروری ہے، اور اس واسطے ہم کو اس کی فکر ہے۔ اب پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دل کو سیدھے راستے سے پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آئے گی ان کو ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ، اور وہی ایندھن دوزخ کے ہوں گے۔ جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کافروں کو
کہ اب تم مغلوب ہوگے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا برا ہے ٹھکانہ تمہارا۔ بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے، ان کے مال دولت نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا برابر بھی۔ ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو یعنی اخبار و احکام کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دار و گیر فرمائی، اور ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی دار و گیر بڑی سخت ہے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اسی طرح معاملہ ہوگا ان لوگوں سے، یوں بھی فرما دیجئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ دار و گیر صرف آخرت میں ہوگی، بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں عنقریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے، اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جاؤ گے۔ جہنم ہے برا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر۔ قل للذین کفروا ستغلبون۔ ممکن ہے کوئی اس آیت سے یہ شبہ کر لے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب کفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں، لیکن یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا، یہاں کفار سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار نہیں، بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں۔ چنانچہ مشرکین کو قتل قید اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ ساتھ جزیہ اور جلا وطنی کے ذریعہ مغلوب کیا گیا تھا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں، جن میں مقابلہ ہوا۔ ایک فوج ہے جو لڑتی ہے اللہ کی راہ میں، دوسری فوج کافروں کی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند سری آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے۔ اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔ اب پچھلی آیت میں کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی تھی، اب اس آیت سے اس کی ایک مثال بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے استدلال کے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے سے مقابلت ہوئے۔ ایک گروہ یعنی مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، اور دوسرا گروہ وہ کافر لوگ تھے، اور کافر اس قدر زیادہ تھے کہ یہ کافر اپنے گروہ کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ زیادہ ہیں، اور دیکھنا بھی کچھ وہم و خیال کا نہیں بلکہ کھلی آنکھوں دیکھنا جس کے واقع ہونے میں شبہ نہیں تھا۔ لیکن کفار کے باوجود اس قدر زیادہ عدد ہونے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا، اور غالب اور مغلوب کرنا محض قبضہ خداوندی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔ سو بلا شک اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے اور نمونہ ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اب اس آیت میں بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں کفار تقریباً 1000 تھے، جن کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے، اور دوسری طرف مسلمان مجاہدین 300 سے کچھ اوپر تھے، جن کے پاس کل 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں۔ اور تماشا یہ تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے دگنا نظر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے، اور مسلمان اپنے سے 2 گنی تعداد دیکھ کر زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اور کامل توکل و استقلال سے خدا کے وعدہ ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے۔ اگر ان کی پوری تعداد جو 3 گنی تھی منکشف ہو جاتی تو ممکن کا خوف طاری ہو جاتا، اور یہ فریقین کا 2 گنی تعداد دیکھنا بعض اواول میں تھا، ورنہ بعض احوال وہ تھے جب ہر ایک کو دوسرے فریق کی جمعیت محسوس ہوئی، جیسا کہ سورۃ انفال میں آئے گا۔ بہرحال ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو
ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں اور ان پیشن گوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھیں، اس طرح کامیاب کرنا آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔